قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ دہر آیت نمبر 8 وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى جُنْبٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی محبت میں اللہ کی خوشنودی کے لیے مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ دہر کی آیہ کریمہ ہے جہاں خالق اہل بیت رسول کا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ سائل کے سوال کو کبھی رد نہیں کرتے، اور معصوم اتنا بے نیاز ہوتا ہے کہ اگر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، اس لیے کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ اب کسی کو اپنی احسان مندی سے بوجھ تلے دبا دینے سے سخاوت کرنا اور بات ہے، اور سائل کو احساس احسان بھی نہ ہونے دینا اور بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام علیل ہوئے، یعنی بیمار ہوئے۔ سید المرسلین اپنے چند اصحاب کے ساتھ اپنے نواسوں کی عیادت کے لیے آئے، اور بی بی فاطمہ زہرا و مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بچوں کی شفا یابی کے لیے 3 روزے کی منت مان لو، بچے شفا یاب ہو جائیں گے۔ بی بی فاطمہ زہرا و مولا علی علیہ السلام نے 3 روزے کی منت مان لی، بچے شفا یاب ہوئے، تو مولا علی و بی بی فاطمہ زہرا نے 3 روزے رکھے، ساتھ میں حسنین نے بھی روزے رکھے، اور ساتھ ہی جناب فضہ نے بھی روزہ رکھا۔ اب 5 روٹیاں تیار ہوئیں، افطار کا وقت ہوا، مولا علی بیٹھے، ساتھ میں حسنین بھی بیٹھے، و بی بی فاطمہ زہرا بھی بیٹھی، اور ساتھ میں جناب فضہ بھی بیٹھی۔ ابھی افطار شروع ہی نہیں کیا تھا کہ دروازے پر ایک سائل آیا اور کہا خالق اہل بیت میں مسکین ہوں، 1 روٹی کا سوال ہے۔ مولا علی نے اپنی روٹی آگے بڑھا دی، جناب بی بی فاطمہ زہرا و حسنین نے بھی اپنی روٹی آگے بڑھا دی، ساتھ ہی جناب فضہ نے بھی اپنے آقا کی پیروی کی، اور 5 روٹیاں آ کر دروازے پر سائل کو پیش کیا۔ اب سب نے پانی سے افطار کر لیا، اور مسلسل 3 روز تک کبھی مسکین بن کر سائل آتا رہا، کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر، اور 3 روز تک مسلسل مولا علی و بی بی فاطمہ زہرا اور حسنین بھی 3 روز تک مسلسل پانی سے افطار کرتے رہے۔ سائل نے صدا دی، قدرت کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قدرت نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا، اسے قرآن کی آیت بنا دیا، اور واضح لفظوں میں بتا دیا کہ یہ ان کے لیے نہیں بلکہ محبت پروردگار میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معاف کیجئے گا، آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ مسلسل تذکرہ ہوتا رہے، مسلسل تعریفیں ہوتی رہیں، لیکن کیا کہنا محمد وآل محمد کا کہ اسی سورہ دہر میں آگے ارشاد ہو رہا ہے، میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ قدرت اب ہم کوئی بھی اگر آج کا مزاج یہ ہے کہ ہمارا کوئی احسان بھی مانے
اور شکریہ بھی ادا کرے، لیکن قدرت نے اسی سورے میں آگے خود فرما دیا کہ بے شک تم جزا کے لائق ہو اور تمہاری کوششیں شکریہ کے لائق ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداروں، سرور کائنات حضرت محمد کا ارشاد ہے کہ اے علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ مرسل اعظم نے یہ کہہ کر حضرت علی کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ جس طرح سر نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، مگر افسوس کہ سرور کائنات نے یہ حدیث پیش کی لیکن امت نے اس کی قدر نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام اپنی بیٹی کے یہاں مہمان ہوئے اور جناب ام کلثوم نے 5 روٹیاں افطار کے وقت روٹی کے ساتھ دودھ اور نمک لا کر پیش کیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی تجھے معلوم ہے کہ تیرے باپ نے ایک وقت میں 2 غذا استعمال نہیں کی ہے، بیٹی جب تک دودھ کا پیالہ نہ اٹھا لو گی تب تک میں افطار نہ کروں گا۔ یہاں تک کہ 19 رمضان المبارک کی شب آ گئی، کائنات کے امیر نے یہ رات بڑی بے چینی سے گزاری، کبھی ہجرے میں جاتے تھے اور کبھی ہجرے سے باہر آ جاتے تھے، یہاں تک کہ جب صبح صادق کا وقت قریب آنے لگا، حضرت گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہونے لگے تو گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے حضرت کو گھیر لیا اور چلانا شروع کیا۔ یہ آواز سن کر امام حسن قریب آئے تو مولا نے فرمایا، بیٹا حسن، تم ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھنا، ان جانوروں میں کبھی کوئی بھوکا پیاسا نہ رہ جائے۔ اے بیٹا حسن، اگر تم سے ان جانوروں کے آب و دانہ کا انتظام نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا، اس لیے کہ میں کسی کا بھوکا پیاسا رہنا برداشت نہیں کر سکتا۔ عزاداروں، غور کرنے کا مقام ہے کہ جس علی سے جانوروں کا پیاسا رہنا نہ دیکھا جائے، اس کی اولاد کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا، پھر اس کے بعد مسجد میں آئے۔ ابن ملجم اس وقت مسجد میں سو رہا تھا، مولا اس کے قریب آئے اور جگا کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ آج تیرا کیا ارادہ ہے اور کیا چیز تم نے چھپا رکھی ہے، اس کا بھی علم ہے۔ اور پھر مولا علی گلدشتہ اذان میں گئے اور اس طرح اذان دی کہ تمام اہل کوفہ نے علی کی یہ آواز اذان سنی۔ اذان دے کر علی محراب مسجد میں آئے، یہاں تک کہ نماز کی پہلی رکعت پڑھی اور جب پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت ابن ملجم نے سر اقدس پر اس زور سے تلوار لگائی کہ سر شگافتہ ہو گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت نے فرمایا مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، کنڈلیں گل ہو گئیں، عالم میں تاریکی پھیل گئی، آسمان و زمین کے درمیان قد قتل امیر المومنین کی آواز بلند ہونے لگی۔ زینب دوڑی ہوئی امام حسن کے پاس آئی، کہا بھیا جلدی مسجد میں جا کر بابا کی خبر لو، فضا میں قد قتل امیر المومنین کی آواز گونج رہی ہے۔ حسنین مسجد میں آئے، بابا کو خون میں غلطہ دیکھا، امام حسن نے
इधर सुबह की नमाज जमात तमाम की, फिर गलीम में आया तो मौला ने फरमाया, बेटा हसन, अब मेरे दोस्तों को वापस कर दो, इसलिए कि मुझे इस हालत में देख कर ज़ैनब व उम्मे कुलसूम गिरिया करेंगी और मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी बेटियों की आवाज़ गिरिया नामहरमों के कान तक पहुँचे। आए कहाँ अली का ये एहतमाम था कि ज़ैनब व उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज़ नामहरमों के कान तक न पहुँचे। और एक ज़माना वो भी आया कि जब उसी कूफे में ज़ैनब व उम्मे कुलसूम इस तरह लाई गई कि सर खुले हुए थे, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। थोड़ी देर के बाद लोग इब्ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके अली के पास लाए तो मौला ने फरमाया, इब्ने मुल्जिम, तूने मुझ पर तलवार क्यों चलाई? क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था? क्या मैं तुझ पर मेहरबान न था? उसके बाद फरमाया, बेटा हसन, ये तुम्हारे हाथ में असीर है, इस पर शफकत और रहम करना। रावी कहता है कि हजरत की खिदमत में दूध पेश किया गया। हजरत ने थोड़ा दूध नोश फरमाकर कातिल के हवाले कर दिया। 19 और 20 रमजान का दिन बड़ी बेचैनी से गुजरा और जब 21 रमजानुल मुबारक आई, जिस्म निढाल होने लगा, इमाम हसन को करीब बुलाया, इसरार इमामत हवाले किए और अपने अफरार खाने को इमाम हसन के सिपुर्द किया। मगर हजरत अब्बास का हाथ इमाम हसन के हाथ में न दिया। उम्मुल बनीन हजरत अब्बास का हाथ पकड़कर रोती हुई अमीरुल मोमिनीन के पास आई और कहा, मेरे वारिस, मेरे बेटे अब्बास से क्या खता हुई है कि सबको इमाम हसन के सिपुर्द किया है मगर मेरे अब्बास को छोड़ दिया। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन चीख मार मार कर रोने लगे और इमाम हुसैन को बुलाकर अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया। कहा, बेटा हुसैन, मेरा अब्बास तुम्हारे हवाले है, ये करबला में तुम्हारे काम आएगा और तुम्हारा अलमदार होगा। उसके बाद रूह परवास कर गई। गुस्लो कफन के बाद जनाजा लाकर नजफ अशरम में दफन कर दिया। फिर हुसैन बैतुल शरफ की तरफ रवाना हुए तो एक दीवारा ने की तरफ से गुजर हुआ। एक जानिब रोने पीटने की आवाज़ बुलंद हुई। शहजादे उस जानिब गए तो देखा कि एक ज़ईफ़ व नातवा खाक पर पड़ा है, सराहने ईंटों का तकिया है। शहजादों ने उसका हाल पूछा। उसने कहा, मैं एक मिस्कीन हूँ, गरीब व मरीज हूँ और 1 बरस से इस खरा में पड़ा हूँ। मेरे पास रोज़ाना एक शख्स आया करता था और मेरे सराहने बैठकर बड़ी मोहब्बत से मुझे खाना खिलाता था। हुसैन ने कहा, तुमने उसका नाम भी कभी पूछा था या नहीं? उस मर्द गरीब ने कहा, मैंने नाम बहुत दरियाफ्त किया मगर जब नाम पूछता था तो वो कहता था कि मैं एक मिस्कीन हूँ जो मिस्कीन के पास बैठा हूँ। मैं भी एक गरीब हूँ जो गरीब के पास बैठा हूँ। ये सुनकर शहजादों ने फरमाया, ऐ शख्स, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे बाबा अली मुर्तज़ा थे। उसने कहा, फिर 3 रोज से मेरे पास क्यों नहीं आए? हसनैन ने फरमाया, एक जालिम ने उनके सर पर ज़रबत लगाई कि वो शहीद हो गए, हम अभी अभी दफन करके आ रहे हैं। ये सुनते ही वो चीख मार मार कर रोने लगा और जमीन पर लौटने लगा और कहा कि आए अफसोस कि रोजाना जो मेरी खबर लेता था
وہ میرا مولا امیر المومنین تھا۔ اس کے بعد کہا شہزادو تمہیں تمہارے نانا رسول خدا کی اور تمہارے بابا علی مرتضیٰ کی قسم کہ مجھے میرے مولا کی قبر تک پہنچا دو۔ حسین سہارا دے کر اپنے بابا کی قبر پر اسے لائے۔ حسین نے قبر امیر المومنین پر اپنے کو گرا دیا اور بارگاہ خدا میں عرض کیا خدا بند تجھے واسطہ اس صاحب قبر کا میری روح قبض کر لے۔ خدا نے اس کی دعا قبول کی، اس کی روح فوراً پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا